اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایم ایس آفس 2016 نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی ہوم کے متعلق ہوگی۔ ہوم میں جتنے بھی ہمارے پاس جو فنکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں سٹیپ بائی سٹیپ ان سب کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ ان کو شیئر کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی جو بیسک چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کٹ کیا چیز ہے، کاپی کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ان کو ہم ایڈوانس لیول میں اپنے ڈیٹے کو یوٹیلائز کرنے کے متعلق ہم ان سب کا استعمال کریں گے، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے متعلق آپ کو بیسک نالج ہو۔ تو یہاں میں کچھ اپنا ڈیٹا شو کرتا ہوں، جیسے اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد EAST ایسٹ ہے، اس کے بعد نارتھ ہے، اس کے بعد GL ہے، اس کے بعد FG ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 0، اس کے بعد ہے 10، اس کے بعد ایسٹ کے بعد کچھ بھی کوئی بھی ویلیوز آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں ایکسل کے پاس بے شمار شارٹ کٹس بھی ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان شارٹ کٹس کے علاوہ جیسے ہم آٹو کیڈ میں انٹرفیس کے اوپر ہمارے اسٹیٹس بار پہ کمانڈز ہوتی ہیں، وہاں سے ہم کرتے ہیں، تو اسی ہی سیم چیز ایکسل کے اندر بھی ہے۔ جیسے سب سے پہلے یہاں پہ ہے کٹ کا مطلب کیا ہے، کوئی چیز کو یہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمپلی کنٹرول X بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کنٹرول V کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ سمپلی یہاں سے بھی جا کے اس کو کٹ کر سکتے ہیں، کٹ کریں گے، اس کے بعد آپ نے پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیسٹ آپ اس کو یہاں پہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو کٹ کریں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جا کے اگر آپ اس کو سمپلی پیسٹ کریں تو یہ یہاں سے اس نے اٹھا کے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اب میں جاتا ہوں یہاں پہ کٹ کے بعد، اس کے بعد کاپی ہے۔ آپ جس سیل کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، جس سیل کی ویلیوز کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ رہ کے آپ کنٹرول C بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹرول C، اور اس کے بعد ایک نئے سیل پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ کنٹرول V بھی کریں گے تو یہ پیسٹ کر دے گا۔ اور اگر نئے سیل پہ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ سمپلی پیسٹ کرتے ہیں تو پھر بھی یہ وہی کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاپی کو اگر نیچے اسکرول ڈاؤن کروں تو کاپی ایز اے پکچر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ابھی فی الحال رہنے دیتا ہوں، میں سمپل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ فارمیٹ ہے۔ اب فارمیٹ کیا چیز ہے؟ فارمیٹ ہے کہ کسی سیل کی فگر کو اگر اس پہ جو بھی سٹائل اپلائی کیا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے وہ اس دوسری کو بھی اس جیسا کر دے گا۔ جیسے فرض کرتا ہوں میں سے یہ والا جو ہمارا A1 کا سیل ہے، تو میں اس کی جو ویلیوز ہے یہ والی 0 10، ابھی یہاں پہ اس کی جو بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ کی ویلیو ہے وہ 11 ہے، تو میں یہاں سے اس کو جو آپ کو بڑا سا A نظر آ رہا ہے، اس کو ایک دفعہ کلک کروں گا تو اس کی یہ ویلیو بڑھ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کو 2 دفعہ کلک کروں گا تو یہ اس کو انکریز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس کو میں نے 3 دفعہ کلک کیا تو یہ انکریز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انکریز کیسے ہو رہا ہے کہ جو ویلیو اس کی سب سے پہلی تھی نا 11 تھی، ٹھیک ہے، ابھی 10 ہے، تو اس کو میں ایک دفعہ کلک کروں گا تو اس نے 11 کیا ہے، اس کے بعد اس نے اس کو 12 کر دیا۔ اب 12 کے بعد جب میں اس کو کلک کروں گا تو یہ اس کو ڈبل کرے گا، اس کے بعد پھر یہ اس میں 2 ٹائم اس کو انکریز کرے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سیلز ہیں یہ بنسبت دوسرے سیلز کی ویلیو سے یہ کافی بڑے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سیم ہی دوسرے سیلز کی جو ویلیوز ہیں ان کی جیسے وہ بھی آٹومیٹیکلی بالکل سیم ایسے کے ایسے ہو جائیں، تو اس عمل کو ہم فارمیٹ پرنٹر کہتے ہیں۔ تو سمپلی میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ اس سیل کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ میں فارمیٹ پرنٹر، اب دیکھیں کہ میرا جو کرسر تھا MS آفس میں وہ ایک برش میں تبدیل ہو گیا۔ اب میں جیسے جیسے سب کو کلک کرتا جاؤں گا تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی پراپرٹی وہ چینج کرتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک دفعہ سلیکٹ کیا تو اس نے ایک دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے سلیکٹ کیا تو اس نے اس کو چینج کر دیا، پھر دوبارہ میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کو چینج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فارمیٹ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فارمیٹ صرف ٹیکسٹ کی ہائٹ کو ہی انکریز کرے گا؟ جی نہیں، اگر آپ کا یہ سیل کسی اسپیسیفک کلر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے سیل کی پراپرٹی ہوگی، جس ٹائپ کی اس وقت ہوگی، جو بھی اس کے اوپر آپ نے اپلائی کیا ہوگا، جب آپ فارمیٹ پرنٹر میں جائیں گے تو وہ اس کی پراپرٹی کو اٹھا کے سیم ایز اٹ از اس کو بھی کر دے گا۔ فار ایگزامپل اب یہاں پہ 0 میرے پاس 16 کی ویلیوز ہے، میں تھوڑا سا اس کو انکریز کرتا ہوں، یہ جو 0 کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے، 0 ویلیو ہے، اس کی جو ٹیکسٹ ہائٹ ہے
وہ میرے پاس 20 ہے، اور فونٹ میں اس کا یہاں سے چینج کر کے اس کو ایریل کرتا ہوں، ایریل، ٹھیک ہے، اس کو سمپلی میں میں ایریل، ٹھیک ہے، ایریل یہ ایریل، ٹھیک ہے، یہ ایریل ہے، اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ ابھی مجھے تھوڑا سا بولڈ نظر آئے، ٹھیک ہے، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ بولڈ، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا بولڈ بھی کر دیتا ہوں اس کو میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میرے ایک سیل پہ 3 قسم کی اس پہ پراپرٹی، اس سیل کی جو پراپرٹی ہے اس پہ جو ہمیں پرنٹ جو اس کی پراپرٹی ہے اس میں دو تین چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں۔ نمبر 1، اس میں نے اس کی ٹیکسٹ ہائٹ کو انکریز کیا ہے۔ نمبر 2، اس کا فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ میں نے ایریل میں کر دیا ہے۔ اور نمبر 3، اس کو میں نے بولڈ کیا ہے۔ اور نمبر 4، میں نے اس کو اٹیلک میں کنورٹ کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے سیل ایز اٹ از ایک ہی دفعہ سب کے سب ہو جائیں، تو میں یہاں پہ اس سیل کو سلیکٹ کر کے فارمیٹ پرنٹر میں جاتا ہوں اور میں ان سب کو سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اور جسٹ ایک کلک کروں گا تو اس نے سب کے سب سیلز کو اسی پراپرٹی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فارمیٹ پرنٹر کا، ٹھیک ہے۔ میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پھر مجھے ان سب کو سلیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، اس کو کلر کرنا پڑے گا، پھر ان کو مجھے اٹیلک کرنا پڑے گا، پھر بولڈ، اور پھر ان سب کو میں یعنی کہ 3-4 سٹیپس مجھے کرنے پڑیں گے، پھر جا کے اس کی پراپرٹی اس کے ساتھ میچ کرے گی۔ اور جو فارمیٹ پرنٹر ہے وہ سمپلی کیا کرتا ہے کہ وہ جسٹ ایک ہی کلک میں آپ کو آپ کی پراپرٹی کو ایز اٹ از سب کا سب کو اسی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے فارمیٹ پرنٹر کا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پہ جو ہمارے فونٹس ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ ایم ایس آفس میں جتنے بھی فونٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ فونٹس ہیں کہ آپ اپنے ٹیکسٹ جو اگر ٹیکسٹ ہے اس کو کس فونٹ میں شو کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے فونٹس ہیں، آپ اپنے اکارڈنگ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس ٹیکسٹ کی ہائٹ آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں، آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، انکریز کم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اس کے متعلق ہے۔ اس کے بعد اب بولڈ، کنٹرول بی اس کا شارٹ کٹ ہے۔ اب بولڈ کیا چیز ہے، میں یہاں پہ اس کو سمپلی یہاں پہ کرتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو 100 نظر آ رہا ہے، یہ سنگل جیسے زیادہ لائٹ میں یا زیادہ سیاہی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو بولڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیکسٹ کو وہ ڈبل میں فگر کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ جو اس کی جو پراپرٹی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ذرا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ تو میں سمپلی اس کو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کو سمپل 100 نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نارمل ویلیوز کے اندر ہے، اس میں کوئی بھی اسٹائل اپلائی نہیں ہوا۔ اگر میں اس کو یہاں پہ بولڈ کرتا ہوں تو اب دیکھیں کہ اس کی جو پراپرٹی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ نمایاں ہو چکا ہے، کافی بڑا ہو چکا ہے۔ تو یہ بولڈ کا فنکشن ہے، اس نے بولڈ کر دیا۔ میں اس کی ہائٹ کو انکریز کروں گا تو دیکھیں اب یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں یہاں سے اٹیلک کرتا ہوں تو یہ ایک اٹیلک موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اگر میں اس کو یہاں سے انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کو انڈر لائن کر دے گا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آگے کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں جب جلدی کام کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ لوگ نیچے کمنٹس میں یہ پوچھیں گے جی یہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ان بیسک چیزوں کا پتہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہمارے بارڈرز کے متعلق ٹیب ہے کہ آپ نے بارڈر کیسا لگانا ہے۔ میں یہاں سے اس کو سب کو سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد میں اس کو آل بارڈر کر دیتا ہوں تو اس نے اس کو یہ بارڈر میں کنورٹ کر دیا۔ اب میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ اس کا بارڈر ختم کر دوں تو میں نو بارڈر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے میں کرتا ہوں نو بارڈر، تو یہ بارڈر اس کا ختم ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بارڈر لگے مگر اس کی صرف سائڈوں میں بارڈر لگے، تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں یہاں پہ تھک آؤٹ سائڈ بارڈر، صرف آؤٹ سائڈ پہ اس کا بارڈر لگ چکا ہے۔ یہ آپ پرنٹ میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ میں ہمارے پاس یہ ہے ٹیکسٹ کی پوزیشن کے متعلق۔ تو میں یہاں سے اس کی تھوڑی سی جو ویلیوز ہیں میں وہ 10 پہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے اس میں کہ نو کلر نو فل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر غور کریں کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ ایک ان ریگولر شیپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی سیل آپ دیکھیں جو کالم کے اندر ہے وہ ایک سائڈ پہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سینٹر میں ہے،
یہ سیل کے رائٹ سائڈ پہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے کا سارا میرا ڈیٹا ہے یہ ایک پراپر شکل میں نظر آئے، ٹھیک ہے، پراپر یعنی سیلس کے سینٹر میں نظر آئے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو رائٹ الائن رائٹ، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ چیک کریں یہ کیا ہے کہ یہ سینٹر میں ہے، سینٹر میں کرے گا، اور یہ آپ کو لیفٹ سائڈ میں الائن کر کے دے گا، یہ آپ کو کیا کر کے دے گا، یہ ٹاپ الائن کرے گا اور یہ مڈل الائن کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، میں یہاں سے سب کو سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سینٹر میں الائن ہو، تو میں سمپلی اس کو یہاں سے سینٹر کلک کروں گا، تو یہ دیکھیں جسٹ ایک کلک میں یہ سارے کا سارا سینٹر میں ہو چکا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں سینٹر میں نہیں، یہ میری کوئی ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ میں اس ڈیٹے کو سارے کے سارے کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں سمپلی یہاں سے اس کو رائٹ کلک کروں گا تو یہ سارے کا سارا ڈیٹا رائٹ پہ شفٹ ہو جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں، یعنی یہ آپ کی ریکوائر کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ان سب ٹولز کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، لیفٹ ٹو رائٹ، ٹھیک ہے۔ سینٹر میں کنورٹ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ سینٹر میں آئے، تو دیکھیں اس کو اس نے سینٹرنگ کر دی ہے، تو یہ اس ٹیب کا اس کا بس یہی فنکشن ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کچھ چیزیں ہیں، تو اس کو بھی فی الحال آپ یہ تھوڑا ایڈوانس لیول کا ہے، اس کو اب چھوڑ دیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے۔ اس کے بعد راپ ٹیکسٹ مرج، ہاں اس میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ مرج سینٹر ہے، مرج اینڈ سینٹر۔ اب فرض کریں میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں، رائٹ کلک کرنے کے بعد سمپلی انسرٹ کرتا ہوں، تو یہ میں نے ایک اس کے اوپر رو انسرٹ کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی یہ جو آپ کو رو نظر آ رہی ہے کالمز ہیں 1 2 3 4، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ایک میں کنورٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اوپر کوئی چیز کا ہیڈر دینا ہے، تو میں یہاں سے اس کو سب کو سلیکٹ کروں گا، یہ سمپل سلیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں اپنا لیفٹ بٹن دبا کے، اور یہاں سے مرج اینڈ سینٹر کو کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا اس کا ایک چیز میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا فنکشن، تو مرج اینڈ سینٹر کا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں نے ہوم کے ٹیب میں سے جو آدھا اس کی فنکشن آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا باقی کا جو بتا کے پھر ہم پیج لے آؤٹ فارمولا اور پھر سب کو سٹیپ بائی سٹیپ بیسک سے ہم کر کے انشاءاللہ پھر اس میں ایڈوانس لیول کی کیلکولیشن کو پرفارم کریں گے۔ تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ پریکٹس کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔